ہوئے, لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے. تو یہ اسپرچول فورسز آپ کے وجود کے ساتھ رہتی ہیں. اس کی نشانی کیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ نیگیٹو, یہ جو فورسز ہیں یہ نیگیٹو ایول ہیں یا یہ فورسز جو ہیں پازیٹیو ہیں. اس کی نشانی دوبارہ یہ ہے کہ جتنی بھی نیگیٹو اسپرچول فورسز ہوں گی یہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفیوز کریں گی, ان کی گستاخ ہوں گی, ان کی بے ادب ہوں گی اور شریعت کے دائرے سے باہر ہوں گی. اور پازیٹیو فورسز کی نشانی یہ ہے کہ یہ شریعت کے دائرے میں ہوں گی, ان کی وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق بڑھے گا. اور سب سے بڑی بات, اگر صرف انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں, جو نیگیٹو ایول ناپاک جادو یا اس قسم کے اکلٹ کا کام کرتے ہیں ان کے چہرے منحوس ہو جائیں گے, اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ نور ہوگا. آپ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کچھ انسان کے وجود میں ہوتا ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے اس کے چہرے کی آنکھیں بتاتی. بعض چہرے اتنے مکروہ ہوتے ہیں, اتنے ناپاک ہوتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. انسان کو لٹرلی اپکائی آ جاتی ہے اس ناپاک, اس لیے کہ جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپاتا ہے وہ اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے. اور بعض لوگ زبان سے کچھ نہیں بولتے لیکن چہرے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرے اور ان سے اپنے لیے دعا کروائے. تو یہ ساری اسپرچول ڈائمینشنز ہیں کہ جس سے آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ بندہ مومن کون ہے اور بندہ شیطان کون ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی خوبصورت ڈیفینیشنز, اس کی پورا کلام اقبال کا جو بندہ مومن کی صفات بتاتا ہے, جو ایٹریبیوٹس بتاتا ہے کہ بندہ مومن قہاری ہوگا, غفاری ہوگا, قدوسی ہوگا, جبروت ہوگا, یہ 4 عناصر ہوں گے تو بنتا ہے مسلمان. تمہیں قاری نظر آئے گا لیکن حقیقت میں ہوگا قرآن. وہ نرم دم گفتگو بھی ہوگا, گرم دم جستجو بھی ہوگا, رزم ہوگا, بزم ہو, وہ پاک دل ہوگا اور پاک باز ہوگا, اور اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلیں گی. خدا اس سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ, اس کی زندگی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. جب وہ اللہ کی لذت آشنائی میں ہوگا تو اس کا دل دو عالم سے بیگانہ ہوگا, نہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہوگا, نہ عورت, نہ روپیہ, نہ پیسہ, نہ عہدہ, اقتدار, اختیار اس کو کرپٹ نہیں کرے گا, نہ آخرت. اور ایون آخرت کے معاملے میں بھی وہ لالچ کے تحت نہیں کر رہا ہوگا. he'll be doing it for the sake of love, for the sake of respect, for the sake of ادب, for the sake of شکر. وہ بھی اس کا لیول بہت سپریم ہوتا ہے. اقبال کا بندہ مومن is a magical personality, is a superman, is a personality جو کہ آج possible بھی ہے, exist بھی کرتی ہے, کرتے ہیں لیکن آپ کے آس پاس آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ آج یہ ذرا چھپے ہوئے لوگ ہیں, آج یہ مختلف جگہوں یہ وہ لوگ نہیں جو celebrated یہ by the اپنے آپ کو societies. تماشا نہیں بناتے, یہ چھپ کے رہتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کو کرتے ہیں. اور اقبال کا بندہ مومن, مقصد ہمارا یہ ہے, دیکھیے اقبال کے پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, the whole objective of this mission is کہ اقبال کا مومن بنائیں آپ, کہ وہ اقبال کے مومن جب پاکستانی یہ بنیں گے تو پاکستان پھر ہمارا وہ بنے گا کہ جو اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے. انویژن کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک کال لیتے ہیں, ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. میں ہدایت اللہ خٹک بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں خیر خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ. آپ کا مہمان کیسا ہے؟ زاہد حامد صاحب جو کہ میرے بڑے فین ہیں, اور اسی سلسلے میں نے وہ آپ کے فین ہیں, آپ ان کے فین ہیں؟ میں ان کا فین ہوں. اچھا سر, میں ایک کوشچن کروں گا یہاں پر. جی پوچھیے ضرور. رموز بے خودی جو ہے, خود ہی ان مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, ایک بہت ایسنس ہے, ایک روح ہے, جس کو علامہ اقبال نے ڈیفائن کیا تھا, اس کی طرف اشارہ کیا تھا اپنے فلسفے میں, اپنے اشعار میں. تو میرا کوشچن سر یہ ہے کہ ابھی موجودہ جو حالات ہیں ویسٹرن کی طرف سے جو ایک یلغار ہے ان کی ثقافت میں, مسلمانوں کا جو یہ ہتھیار ہے یہ کتنا کام آ سکتا ہے کہ ان کی پازیٹیو چیزیں تو ہم لے لیں لیکن ان کی نیگیٹو چیزوں کو جو ہے ہم فلٹر کر لیں اور خود ہی کو یوز کرتے ہوئے. حامد صاحب سے میرا یہ کوشچن ہے کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے اپنی معلومات کی اس میں. تو اس سلسلے میں بہت شکریہ سر آپ کا. یہ ویسے باتیں حکیم صاحب بہت دفعہ کر چکے ہیں, اور لیکن آپ نے کیونکہ ایک اسپیشلائز کوشچن کیا, ایک چھوٹا سا جواب دے دیجئے. اس کا ایک شعر میں پورا جواب آ جاتا ہے. ماشاءاللہ فیسنیٹنگ کوشچن ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ جس قوم کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد, جس قوم کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. یعنی اقبال نے جس کو بہت خوبصورت ڈیفائن کیا ہے کہ ہمیں تلواروں کی اور ویپن سسٹم کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہمارے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد ہو جائے. یعنی اگر ہمارے نوجوان اتنے خوددار اور غیرت مند ہوں کہ اللہ کے فضل سے پھر دنیا کے وسائل پہ ہم بھروسہ نہیں کریں گے. مومن ہوگا تو پھر, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم
اللہ کے فضل سے دنیاوی اسباب کے بغیر بھی سپر پاور بن سکتے ہیں اگر ہمارے اندر وہ یہ جو خود ہی ہماری ہے نا یہ ویپن آف میس ریوائول ہے. یہ ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے, بالکل ٹھیک کہا اس نے کہ سب سے پاورفل فورس مسلم سوسائٹی میں یہی خود ہی ہے, یہ غیرت, یہ ریوائول, یہ اسپرچوالٹی, یہ کیپیبلٹی ٹو کنیکٹ ود دی گلوبل کاسمک اسپرچوئل فورسز, یہ کیپیبلٹی کہ ملائکہ آپ کے ساتھ ہو, یہ کیپیبلٹی کہ جنات آپ کی خدمت کریں, یہ کیپیبلٹی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ کمانڈ میں آپ آپریٹ کریں, یہ کیپیبلٹی کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم آپ کے ہیں. اس سے زیادہ کوئی طاقتور سپر نیچرل فورس ہو سکتی ہے؟ یو رائٹ ان سیئنگ دیٹ کہ یہ کسی بھی زائنسٹ کفار ایجنڈا دنیا کا ملٹری کمپلیکس جو بھی لے آئے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی اسپرٹ کو تو نہیں توڑ سکتے نا. until unless your spirit is so strong with the love of Islam تو کبھی بھی اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے. اور یہ اسی لیے یہ فینومینا اتنا ڈینجرس ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آلٹرنیٹیو ہمارے پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. I hope you got your answer and we're gonna go on a short break.